پاکستان کے خلاف فہر پراکسی خاک میں ملا دیں گے، اپنی زمین کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف قوم پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا دشمن افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی دنیا میں امن کے لیے کوششیں لائق تحسین ہیں۔ حرمین شریفین کے دفاع کی ذمہ داری ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ غزہ میں امن کے لیے پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ اور پنجاب سیلاب متاثرین کو پیر سے ATM کارڈ ملیں گے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے 75,000 سے زائد سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹس اوپن۔ پہلے 50,000 روپے کیش، باقی رقم متاثرین ATM سے لے سکیں گے۔ پاک افغان جنگ میں بھی ٹرمپ کی انٹری، جنگ ختم کروانے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کروانا پڑی تو یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ بندی کروائی ہے۔ پاکستان اب افغانستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے۔ میں نوبیل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ پاکستان اور افغان طالبات رجیم سیز فائر میں توسیع، جنگ بندی کو دوحہ میں جاری مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مذاکرات آج شروع ہونے کی توقع ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی وفد تاحال پاکستان میں موجود، آج صبح دوحہ روانہ ہونے کا امکان۔ پاکستانی وفد دوحہ میں موجود ہونے کی غیر ملکی ایجنسی کی خبر بے بنیاد ہے۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بن چکا ہے۔ اب پاکستان کابل سے تعلقات ماضی کی طرح نہیں رکھ سکتا۔ کابل حکومت سے کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا۔ دہشت گردی کا منبع جہاں ہوگا، قیمت چکانی پڑے گی۔ طالبان کے 2021 سے اقتدار میں آنے کے بعد امن کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت، TTP اور افغان حکومت نے دہشت گردی کی جنگ پاکستان پر مسلط کی۔ کابل کے حکمران کل تک پاکستان میں چھپے ہوئے تھے، آج بھارت کی گود میں بیٹھے ہیں۔ تمام افغان شہریوں کو وطن واپس جانا ہوگا۔ پاکستان کی زمین اور وسائل 25 کروڑ عوام کی ملکیت ہیں۔ افغانستان میں بھارت TTP، BLA سمیت دیگر دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ عارضی جنگ بندی کا مقصد بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ کابل میں اس وقت کوئی آئین موجود نہیں۔ ایک گروپ طاقت کے بل بوتے پر اقتدار میں ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس کانفرنس، کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ پاکستان کو افغان طالبان اور فتنہ الخارج کی سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات ہیں۔ ایوان صدر میں 4 نومنتخب سفیروں کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ سفیروں نے اپنی اسناد سفارت پیش کی۔ سفیروں میں کینیڈا، لبنان، نیدرلینڈ اور نیوزی لینڈ شامل تھے۔ صدر کا چاروں سفیروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا کہ ان کے خدمات سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی PTI سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھ دیا۔ بانی PTI سے فوری ملاقات کروانے کی استدعا۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ نے کابینہ کی تشکیل سے متعلق بانی کا پیغام پارٹی کو پہنچا دیا۔ بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم نئی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ بانی نے کابینہ بنانے کے لیے ارکان اسمبلی اور مشیروں سے مشاورت کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کابینہ میں نئے چہرے لانے کے حق میں ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم حاضری پر علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی عدالت نے ضامن کو بھی نوٹس بھجوا دیے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ علیمہ خان جان بوجھ کر ٹرائل میں رکاوٹ اور قانونی عمل میں رکھنا ڈال رہی ہے۔ عدالت نے مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے۔
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा और आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। हुकूमत सिंध बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत 55.9 अरब रुपए किसानों पर खर्च करेगी। इब्तदाई तौर पर 4 लाख किसानों को हारी कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पहले मरहले में 22,60,000 एकड़ ज़मीन के लिए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रवा माह मज़ीद 50,000 बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। जिन किसानों के पास बेनज़ीर हारी कार्ड नहीं, वो शिनाख्ती कार्ड या ज़मीन का रिकॉर्ड दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गंदम की पैदावार में इजाफा मुल्क में खुशहाली और खुद किफालत का बायस बनेगा। हुकूमत सिंध ने इस फैसले से छोटे किसानों को मौसर अंदाज में मदद मिलेगी। सूबाई हुकूमत के मंसूबे एयर पंजाब में अहम पेशरफ्त। पंजाब की अपनी एयरलाइन के क़याम के लिए अमली इक़दाम तेज़। वर्किंग कमेटी ने 1 अरब रुपए फंड्स की डिमांड महकमे खजाना को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत जल्द एयर अथॉरिटी या बोर्ड की हतमी मंजूरी देगी। हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत 5 तैयारे लीज पर लेने का इरादा रखती है। तैयारों की लीजिंग से मुतालिक मुख्तलिफ कंपनीज से बातचीत भी जारी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को लाइसेंस के इजरा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई। सोने की फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। 1 तोला सोना 4,56,900 रुपए का हो गया। 10 लाख ग्राम सोने की कीमत 3,91,718 रुपए तक जा पहुंची, जबकि चांदी की कीमत भी बढ़कर 5,504 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अंदरूनी लाहौर के इलाकों में महदूद सतह पर बसंत की इजाज़त देने की तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत से मुतालिक सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। बसंत फेस्टिवल सिर्फ 2 रोज़ के लिए हफ्ता और इतवार को होगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मालाकन, बडग्राम, सवात, बुनेर, चतराल, बटखेला, मर्दान, एबटाबाद, गिलगित, हरीपुर, बालाकोट, मानसेरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 जबकि गहराई 120 किलोमीटर रिकॉर्ड।